اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 24 النور۔ سورہ النور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں۔ زانی عورت اور زانی مرد، یعنی جو زنا کرتے ہیں مرد اور عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور انہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے، یعنی جو کوڑے مار رہے ہیں ان کو رحم نہیں کرنا چاہیے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی آس پاس سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پھر انہیں سزا دی جائے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ آیت نمبر 4 سے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 6 سے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی اس کا شوہر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 سے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تھی تب اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے یہ آیتیں نازل فرمائی تھیں ان کے حق میں۔ آیت نمبر 12، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، جب تم لوگوں نے اسے سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کے بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 14 سے، اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے سبب تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم اسے اپنی زبان سے نکال رہے تھے، زبانوں سے نقل کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔
اور جب تم نے اسے سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 سے، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 21 سے، اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اسے بے حیائی اور بدی ہی کا کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ آیت نمبر 23 سے، بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن، جبکہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں واجبی بدلہ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھولنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 سے، خبیثات، گندی باتیں خبیثوں کے لیے ہیں، اور خبیث، گندے لوگ خبیثات کے لیے ہیں، اور طیبات، اچھی باتیں طیبوں کے لیے ہیں، اور طیب، اچھے لوگ طیبات کے لیے ہیں۔ وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 27 سے، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 30، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے
دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والوں، تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں سارے جتنے بھی محرم ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو انشاءاللہ ہم جب اس کی تفسیر کریں گے تب اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور داسیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں یعنی غلاموں میں سے جو مکاتبت ہونے کے طالب ہوں تو انہیں مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اگر کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا تھا تو وہ ایک تحریر لکھواتا تھا، ایک ایگریمنٹ، کہ اگر میں اپنے مالک کو اتنے پیسے کما کے دوں گا تو وہ مجھے آزاد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایسا کر لیا کرو۔ اور انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ پھر ان کی مدد بھی کرو، اپنے زکوٰۃ میں سے بھی ان غلاموں کی مدد کرو جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اور اپنی داسیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ آیت نمبر 35 سے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا۔ وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ پوروی ہے اور نہ پشچمی، اس کا تیل ایسا ہے جیسے آگ کے چھوئے بغیر ہی خود بخود جل اٹھے گا۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36۔ ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام اللہ کی یاد کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی،
اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ وہ اسے دن سے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور انہیں مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جسے اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ آیت نمبر 41 سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور چڑیاں بھی پر کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی۔ آیت نمبر 43 سے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر اسے جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 47 سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور اگر حق انہیں ملنے والا ہو تو اس کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 51 سے۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور وہ اس کی مخالفت سے بچے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔
آیت نمبر 53 سے، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں بڑی سخت قسمیں کہ اگر تم انہیں حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو اگر تم روگردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 55، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد انہیں امن سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 56 سے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58، اے ایمان والوں، تمہارے مملوکوں یعنی غلاموں کو اور تم میں سے جو بلوغ یعنی جو ایڈولسنس کو نہیں پہنچے انہیں 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، اس کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم ایک دوسرے کے پاس باکثرت آتے جاتے رہتے ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61 سے، اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنی بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو جو بابرکت دعا ہے اللہ کی طرف سے، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 62، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں، اور جب
کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب وہ کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 63 اور 64۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ بس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا انہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اس سے انہیں باخبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔